أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 23 نومبر سن 1985 ٹل کرم ایجنسی میں عالم ارواح میں دو وعدے اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 23 نومبر 1985 ہم یہاں تل کی جامع مسجد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے میری حاضری ہوئی ہے. پچھلے دنوں نومبر کی 3 تاریخ کو جب لاہور میں سنی مجلس عمل کے زیر اہتمام ہم کانفرنس کر رہے تھے تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا شیر محمد صاحب اور قاری ظہیر الاسلام صاحب نے اصرار فرمایا کہ میں کل کے لیے حاضری کا وعدہ کروں، لیکن جو پروگرام ترتیب دیا جا چکا تھا اس میں کوئی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہی آج دن کا وقت یہاں کل کے لیے مخصوص کیا گیا کہ آج مجھے چونکہ کراچی کے لیے سفر کرنا تھا تو یہ طے پایا کہ یہاں ہم ظہر سے پہلے کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور پھر اگلی منزل کو روانہ ہو جائیں گے. اللہ نے ہماری تدبیر کی لاج رکھ لی اور محض اپنے فضل و کرم سے آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت مجھے عطا کر دی. الحمدللہ علی ذالک. آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ابھی ابھی جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں رب العالمین نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے لیے جانے والے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے. قرآنی اطلاع کے مطابق عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے. یہ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے اور اس کے بعد ہم عالم برزخ کو جائیں گے. عالم بقا اور عالم جاودانی بھی جسے کہا جاتا ہے. جب
انسان اس گوشت پوست کے ڈھانچے میں منتقل نہیں ہوا تھا، بلکہ روح کی حالت میں تھا جو اس کی اصلی حالت ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے۔ ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے سلسلہ میں لیا، دوسرا وعدہ اپنے آخری رسول کی رسالت کے سلسلہ میں لیا۔ ایک مرتبہ انسانی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور خود کو رب منوایا، دوسری مرتبہ اللہ نے انسانی روحوں کو جمع کیا اور اپنے محبوب کو رسول منوایا۔ 2 وعدے۔ اب میں اس مختصر سے وقت میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ان دونوں وعدوں کی مختصر سی روداد آپ کے سامنے قرآن کی زبانی عرض کر دوں۔ پہلا وعدہ قرآن کریم نے جس کی یاد دہانی کرائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا اولاد آدم سے، من بنی آدم، تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی۔ دنیا میں آ کر ہونے والے مسلمانوں کی روحیں بھی، کفار کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، وفاداروں کی، غداروں کی، یکجائیوں کی، ہرجائیوں کی روحیں، مشرقی، مغربی، عربی، عجمی، گورے، کالے، تمام اولاد آدم کی روحیں رب العالمین نے جمع فرمائی اور انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں۔ دنیا میں جا کر تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بناؤں گا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا کر مسخر کیا جائے گا، وہ زمین کہ جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو چند دنوں کے بعد زمین کی برودت، اس کی نمی فولاد کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لیکن اسی زمین میں جب تم دانہ دفن کرو گے تو اس کی برودت اور نمی اسے خاک نہیں بنائے گی، گلزار بنا دے گی۔
تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تمہاری امانت واپس کرنے پر پابند ہوگی. آسمان کے دامن میں ایسے چراغ روشن کروں گا، ایسے کمکمے جلا دوں گا، ایسے بلب روشن کروں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، جن کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، نہ ان کا بٹن آن کرنے کی ضرورت نہ آف، وہ ٹھیک وقت پہ جل جائیں گے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے بجھ جائیں گے. تو ان کے غروب کے بعد روشنی کا بڑا نمائندہ طلوع ہو جائے گا. سورج کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے، ستاروں کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ندیوں کو بہاؤ دوں گا تمہارے لیے، شاخوں کو جھکاؤ دوں گا تمہارے لیے، دریاؤں کو روانی دوں گا تمہارے لیے، سمندروں کو تلاطم و جولانی دوں گا تمہارے لیے، سرسر کی شوخیاں تمہارے لیے، صبا کی لطافتیں تمہارے لیے، راتوں کا اندھیرا تمہارے لیے، صبح کا سویرا تمہارے لیے. آسمان پر ستارے چمکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، پرندے چہکیں گے تمہارے لیے، پہاڑ سربلند ہوں گے تمہارے لیے، مویشی پیدا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جانور پیدا کروں گا تمہارے لیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ تمہارے ٹھکانوں پر زیب و زینت کے لیے بندھے رہیں گے، کچھ تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے پنجرے میں بند رہ کر ساری زندگی قید میں گزار دیں گے، کچھ تمہیں دودھ پلائیں گے، کچھ اپنا گوشت مہیا کریں گے تمہاری غذا کے لیے، کچھ تمہارے ٹانگے کھینچیں گے، کچھ تمہاری ریڑیاں کھینچیں گے. رب العالمین نے فرمایا یہ میرا لطف و کرم ہوگا کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت کریں گے. میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکیں. یہ اس کا کرم ہے نا ٹل والوں، ورنہ بگڑا ہوا ایک اونٹ پورے ٹن کے لیے کافی تھا. گھوڑا بگڑ جائے پورے ٹن کے لیے کافی ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے. چھوٹا بچہ انسان کا ننھا سا بچہ اتنے بڑے جانور کی ناک میں رسی ڈال کر اس کو کھینچے ہوئے جا رہا ہے اور وہ پیچھے اطاعت گزار بن کر چل رہا ہے. رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم نے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی. کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا،
لائبریریوں تک نہیں پہنچے، کتب خانوں تک نہیں پہنچے، کسی محدث کے سامنے طالب علم بن کر نہیں بیٹھے، کسی عالم کے سامنے تم نے قرآن و سنت کو نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ کی پہچان کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچئے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ بکری کی رنگت کالی، بکری کا رنگ سیاہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، اس کی گوبر بدبودار، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بکری کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، کہیں بکری کی سیاہی، فضلے کی بو یا خون کی سرخی دیکھ کر میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے، کہیں اس کی طبیعت متلانے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ میں بلوایا کرتا ہوں، مجھے خاموش سامعین کے بجائے پرجوش سامعین اچھے لگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن چونکہ دل والوں سے پہلی ملاقات ہے تو آج تو بھائی تعارف ہوگا، اصل میں آج تو تعارف ہوگا۔ حضرت فرما رہے تھے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی گئی، ہم تو استقبال کی تیاریاں کیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھائی آج کل ہم ذرا چھاپا مارنے کے موڈ میں ہیں، تو گویا آج تو چھاپا سمجھ لیجیے۔ تو آج تعارفی ملاقات ہے میرے عزیز دوستو، تو اگر میں کوئی بات کہلوانا چاہوں تو ذرا جذبہ دل سے جواب دیجئے، زندہ قوموں کی طرح۔ سیاہ بکری سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ اللہ کے بجائے اللہ ہی کہیے۔ تین منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہی پہ زور دیجئے ذرا، کیونکہ ادھر پنجاب میں بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ بھی، تو آپ ہی پہ ضرب لگائیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تینوں منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ جزاک اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا تمہیں انسان کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو سنوائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت گویائی۔ تم جس علاقے میں جاؤ گے زبان اسی علاقے کی بولی بولے گی۔ کیوں تل والو، اگر زبان صرف ایک بولی بولتی، آپ جب عرب میں جاتے تو آپ کی زبان تو پشتو بولنے والی ہے، پھر آپ جو ہی ابوظہبی اور دبئی پہنچتے پہلا کام یہ کرتے کہ سپیئر پارٹس کی دکان پہ جاتے اور ان سے کہتے میرے پاس تو پشتو بولنے والی زبان ہے، مجھے عربی بولنے والی زبان چاہیے۔ وہاں جب آپ
صوبہ پنجاب یا سندھ میں جاتے تو اردو بولنے والی زبان مانگتے، انگلستان میں جاتے تو انگلش بولنے والی زبان مانگتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ایک زبان کو ہزاروں بولیاں بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ آپ جس علاقے میں پہنچ جائیں یہ اسی علاقے کی زبان بول کر غلامی کرے گی۔ رب العالمین نے فرمایا زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا، ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت عطا کروں گا، پاؤں کو چلنے کی قوت عطا کروں گا، دماغ کو سوچنے کی قوت عطا کروں گا۔ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا، تمہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر کے تمہارے معاشرے میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں نطق و بیان اور فصاحت و بلاغت کی عظمتیں عطا کر کے تمہارے معاشرے میں کچھ گونگے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ لولے لنگڑے بھی تمہیں نظر آ جائیں گے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے۔ عقل و خرد کی سلامتی دے کر کچھ فاتر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہارے غرور کا علاج ہو سکے۔ تمہیں دولت کی فراوانی عطا کر کے، رزق عطا کر کے، کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے۔ تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر علالت پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں والے سے کہو کسی کی آبرو کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کر کہیں وہ اندھا نہ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی اور شباب پر غرور نہ کیا کرو کہیں وہ شباب چھین کر بیمار بنا کر بستر علالت پہ نہ لٹا دے۔ اولاد پہ تکبر نہ کیا کرو کہیں سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ تونگری پہ غرور نہ کیا کرو کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا۔ قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے لیکن میں تم سے دور تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ کتنے پیار سے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ میرے پیغمبر آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی رہائش اور ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کر، میرے در پہ دامن پھیلایا کر، مجھ سے سوال کیا کر، میں تیری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ الہ العالمین تیرا کرم، لیکن
کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے، ہم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی تو تجھے راضی کرنے کے لیے نہ گزارا، ہمیں اپنی بے وفائی سے حیا آتی ہے، کتنے پیار سے جواب دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، خوبیاں نہیں ہیں تو خطائیں لاؤ، نیکیاں نہیں ہیں تو گناہ لاؤ، اتنی خطائیں جمع کر کے لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ اسلام خطابت مولانا عبد المجید ندیم، علماء دیوبند کا ترجمان مولانا عبد المجید ندیم، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ قرآن کہتا ہے جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، زندگی کے سفر میں جو قدم قدم پہ بیٹھا ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ جائے گا تو اسے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ رب العالمین کہتا ہے میرے در پہ آؤ، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، تلوا لو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، جبے بڑھا رکھے ہیں، چادریں اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے دوستو، اسی در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ کر کے توڑ دی، لا تقنطو من رحمت اللہ، تو پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تکبیر! بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگانی ہے، ہی پہ ضرب لگانی ہے، اللہ ہی۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون؟ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا کئی سالوں کے بعد جب شرمندہ ہو کر گھر لوٹ آئے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا،
جتنا رب العالمین اپنے گنہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے تشبیہ دی ہے اپنی تصنیف میں کیمیائے سعادت میں، فرماتے ہیں جب گنہگار کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس وقت اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو، معصوم بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو، اسے پیاس لگے، طبیعت اداس ہو، وہ رونے لگے تو اس کے رونے کی آواز سن کر ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے بچہ پنگھوڑے میں رو دے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے، ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ فرماتے ہیں بچہ روئے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے، عرش پہ گناہگار روئے تو عرش پہ اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے، بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، جوانی کا نشہ تھا، مستی تھی، ترنگ تھی، دولت کا غرور تھا، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، جوانی رخصت ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، ضعیفی چھا گئی، آنکھوں سے بینائی رخصت، زبان سے گویائی رخصت، کان سننے سے باغی ہو گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دماغ شل ہو گیا، پاؤں لرزنے لگے، اولاد بھی پرواز کر گئی، دنیا نے بھی نگاہیں پھیر لی، اور طلب کے دوستو سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں اب کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، زارو قطار روتا ہے، عرض کرتا ہے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین اگر تو نے نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو مٹ جاؤں گا، دیکھ اب میرا کوئی نہیں، ساری دنیا نے رخ پھیر لیا، تنہا ہو گیا ہوں، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں اسے، اچھی طرح جانتا ہوں، پرانا غدار ہے، پرانا بے وفا ہے، پرانا گناہگار ہے، نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی سجدہ نہیں، لیکن آج جب روتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے مایوس نہیں کرتا، اپنے در سے ٹھکراتا نہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی، تو پھر تم بتاؤ الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تم رب کس کو کہو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، تمام انسانوں نے وعدہ کیا الہ العالمین ہمارا رب تو ہی ہے، تو ہی ہے، اور کل والوں
اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن میں دو لفظ دونوں کا، رب اور اب، رب اور اب۔ رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ۔ اردو میں باپ، فارسی میں پدر، پشتو میں پلار، سندھی میں پی، انگلش میں فادر، گجراتی میں باجی، عربی میں اب۔ اب اور رب یاد کرو گے نا؟ اب اور رب۔ رب کے معنی پروردگار، پالنے والا۔ اب کے معنی باپ۔ غور فرمائیے، ان دونوں میں شراکت برداشت نہیں، ان دونوں میں پارٹنرشپ، شراکت برداشت نہیں۔ اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں، اور رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں، باپ میں، پلار میں فرش والوں کو شریک برداشت ہے؟ اگر یقین نہ نکل کر دیکھیے، آزما کے دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، کسی بزرگ سے پوچھیے حضرت تمہارے شاگرد کتنے ہیں، یہ خوش ہو کے جواب دیں گے۔ مجھ سے پوچھیے آپ کے دوست کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دوں گا۔ ان بزرگوں سے پوچھیے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دیں گے۔ کسی نوجوان سے پوچھیے تمہارے بھائی کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر، دہن بمشک و گلاب دھو کر بڑے آرام سے پوچھیں کہ نوجوان تمہارے پلار کتنے ہیں، تمہارے باپ کتنے ہیں، تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے۔ وہ تو پستول نکالے گا، جواب گولی سے دے گا۔ پلار کتنے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیے نبی کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔ رسول کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔ صدیقین کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔ شہداء کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں مسجود کتنے ہیں، معبود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن کا لہجہ بھی جلالی ہو جائے گا، قرآن غضبناک ہو کر جواب دے گا۔ جسمانی حلالیوں کے لیے باپ بھی ایک اور عقیدہ کے حلالیوں کا رب بھی ایک۔ جسمانی حلالیوں کا باپ ایک اور عقیدے کے حلالیوں کا رب بھی ایک۔ اس لیے میں پوچھا کرتا ہوں انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی، اور ہی پہ ضرب لگائیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صحت مند لوگوں کی طرح ہی پہ ضرب لگاؤ، اللہ تمہیں اور آپ کی نسلوں کو بھی کے جراثیم سے بچائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی۔ دائیں بائیں دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار تو چپ نہیں بیٹھا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود۔
کارساز و دستگیر، علام الغیوب، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا یا اللہ بھی نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ادھر بیماروں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے؟ آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے پوچھتا ہے۔ کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو تو صحیح مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم آزمائش سے گزرتے ہوئے رب العزت کی حضور دست بدعا ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، اگر تو دستگیری نہ کرے تو ہمیں نقصان سے کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت یعقوب پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت یوسف پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ عیسیٰ پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ ابراہیم پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ ہمارے آقا بھی آزمائشوں سے گزرے کہ نہیں؟ رب پہ کبھی مشکل آئی تھی؟ نہیں آئی ہے، نہیں آئے گی، نہیں کبھی نہیں۔ سب مشکلوں میں الجھنے والے مشکل کشا وہی، سب حاجت مند حاجت روا وہی۔ قرآن نے واضح کہہ دیا انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ او نبیوں، رسولوں، اولیاء کرام، صدیقین و شہداء، تم سب مانگنے والے وہ دینے والا، تم سب رونے والے وہ آنسو پوچھنے والا، تم حاجت مند وہ حاجت روا، تم مشکلوں میں الجھنے والے وہ مشکل کشا، تم اولاد والے وہ اولاد سے پاک، تم بیویوں والے وہ بیویوں سے پاک، تم سونے والے وہ سونے سے پاک، تم کھانے والے وہ کھانے سے پاک، تم رونے والے وہ رونے سے پاک، تم ناکامیوں سے ہمکنار ہونے والے وہ ناکامیوں سے پاک۔ اس کی کوئی بات، اس کا کوئی کام تمہارے بغیر نہیں رکتا، اور تمہارا کوئی کام اس کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ٹل کے روشن ضمیروں، بتاؤ مشکلات میں دستگیری کرنے والا حقیقی مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ اولاد دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ فرعونوں کو پیبند زمین کرنے والا اور یتیموں کو وارث تخت و تاج کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی نہیں۔ بس یہی فرق ہے۔ میرے آقا یہی منوانا چاہتے تھے مکہ والوں سے، اور وہ بگڑ گئے، کیونکہ انہوں نے آستانے بنا رکھے تھے۔ کیا بنا رکھے تھے؟ آستانے، لات، منات، عزا، حبل، آستانے بنا رکھے تھے، جیسے قوم نوح نے بنائے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ مکہ والوں نے بھی آستانے بنا رکھے تھے، جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، اور مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے گدی نشین، لوگوں سے نذرانے بٹورتے تھے، توند بڑھی ہوئی تھی، مست قلندر سب کچھ اندر، دما دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔
مجاور بن کے بیٹھے تھے، بین الاقوامی یتیم. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دندان اقدس شہید ہوئے، وطن چھوڑنا پڑا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ کملی والے نے منوایا، رحمت للعالمین نے منوایا خون دے کر کہ اللہ ہی. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ہی. یہ فرق ہے. یہ وعدہ لے لیا حق تعالی نے عالم ارواح میں ہم سے، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لے لیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، جب انسان اس دنیا میں آ رہا تھا تو یہی پوچھا گیا الست بربکم، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر پھر پوچھا جائے گا من ربک، من ربک. اور حدیث میں آتا ہے من ربک کا یہ پہلا پرچہ ہے برزخ کے امتحان کا. پہلا وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں عہد الست کو نبھایا ہوگا. دنیا میں اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک نہ بنایا ہوگا اس کو توفیق ملے گی کہ وہ حشر میں صحیح جواب دے گا اس سوال کے جواب میں کہ ربی اللہ. اور جس بد نصیب نے دنیاوی زندگی میں عہد الست کو فراموش کر دیا ہوگا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا ہوگا، اس سے جواب نہیں بن پڑے گا. اعاذنا اللہ من ذلک، اعاذنا اللہ من ذلک. وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب دوسرا وعدہ، حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا. ارشاد وَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. میرے پیغمبروں، تمہارے بعد میں تم سب کو نبوت و رسالت اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں. تم جا کر دنیا میں اپنی نبوت کا فریضہ ادا کرو گے. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرنا ہوگا، تعامل کا بھی تمہیں وعدہ کرنا ہوگا. وہ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے. تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا. تمہاری رسالت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کی قسم عرش بری پہ کھاؤں گا. وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں کروں گا. اس کے لباس کی ادائے قرآن کی آیات بن جائے گی. تم سب کا امام اور مقتدا بن کے آئے گا. اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں میرے آخری رسول کی نبوت پر ایمان کا تعاون کا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا. تمام انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیا الہ العالمین ہم عہد کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا اور تعاون کا. رب العالمین نے فرمایا فشہدوا وانا معکم من
الشاہدین، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ یہاں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ثم جاءکم رسول سے مراد میں ہوں۔ بیچارے کو شوق ہے اصل میں لیڈری کا، آگے بڑھنے کا شوق۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین، یہاں کبھی تشریف لائے تھے؟ کل نہیں آئے تھے؟ اچھا، حضرت بھی تشریف فرما ہے، کیسے خاموشی کے ساتھ ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کی بات کہہ دی بس۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ تشریف لائے تھے، یقیناً لائے ہوں گے، کیسے نہیں لائیں گے؟ یہاں اصل برادری تو ہماری یہی ہے، نعرے لگانے والے اٹک کے پل سے پار اور دین حق پر جانے دینے والے یہاں، نعرے لگانے والے، واہ واہ کرنے والے اور وقت پر بھاگ جانے والے وہ اور جانے دینے والے یہاں کیسے نہیں آئیں گے؟ شاہ جی میں میرا ذکر موجود ہے، شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر کہاں آیا؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، فرعون کا ذکر پڑھا، نمرود کا، قارون کا، شداد کا، یہ سب میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں، تیرے تو قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا ذکر تو انبیاء میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا، بشارت نہیں دی تھی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اللہ کا رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، تو میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے تو میرے ماننے والے میرے فالوور احمدی کہلاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا وہ تو احمد کی بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو غلام احمد ہے، تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا جی غلام تو ویسے ہی لگا دیا ماں باپ نے، یہ غیر ضروری ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو احمد نہیں بچتا، تو میں غلام کے بغیر والا احمد ہوں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، الزامی جواب دیا۔ الزامی جواب ہوتا ہے نا، الزامی جواب۔ ہمارے خان صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے، پشاور سے کراچی جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے تو آرام بھی کرنا ہے، ایک انگریز سوار ہوا اسی ڈبے میں، اس نے دیکھا کہ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، کوئی سیٹ فارغ نہیں ہے، تو ایک آدمی سویا ہوا ہے، چلو اسی سے لفٹ لیتا ہوں۔ خان صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا ہو خان تھوڑا لفٹ دیتا ہے، تھوڑا سیٹ۔ خان صاحب نے جو دیکھا، انگریز کو، گورے کو دیکھا کہ وہ درخواست لیے ہوئے کھڑا ہے، سفر کرنا ہے، الو کا پتہ سے ہم کو پیارا، ہمیں تو کراچی جانے ہیں۔ انگریز بڑا ایار ہوتا ہے، یہ غصے میں بہت کم آتا ہے، کھڑا ہو گیا انتظار میں، خلا جانا پڑا دفتر قادیان۔ یہ جو بیت الخلا ہے نہیں لیٹرین، اس کو کیا کہا کیجئے؟ دفتر قادیان۔ تو حاجات سے فارغ بھی ہوتے رہیے اور بہت بڑا ثواب بھی کماتے رہیے۔ ٹائلٹ کے بجائے دفتر قادیان، خان صاحب کو دفتر قادیان جانا پڑا، تو اپنی سیٹ پر اپنی پگڑی لمبی کر کے چلے گئے تاکہ قبضہ بحال رہے۔ خان صاحب کے جاتے ہی انگریز کو موقع ملا، اس نے وہ پگڑی اٹھائی، گیند بنا کر اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور سیٹ پر قابض ہو گیا۔ خان صاحب واپس آئے تو دیکھا سیٹ بھی جا چکی، پگڑی بھی نظر نہیں آتی۔ انگریز کو تو کچھ نہیں کہا، مسافروں سے کہا کہ ہمارا پگڑی کدھر؟ مسافروں نے خان صاحب کے چہرے میں سرخی دیکھی تو ڈر گئے، کہنے لگے اس نے بندر کے بچے نے باہر پھینکی، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ خان صاحب نے کہا اس نے پھینکا ہے، انہوں نے کہا اس نے پھینکا۔ خان صاحب بھی زنجیر پکڑ کر کھڑے ہو گئے،
گاڑی چل رہی ہے، خان صاحب کھڑے ہوئے. اب انگریز کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی، اس کو فضلے کی طلب ہوئی تو وہ جاتے ہوئے اپنا ہیٹ سیٹ پہ رکھ دیا تاکہ قبضہ جمع رہے. انگریز کے جاتے ہی خان صاحب نے وہ ہیٹ اٹھا کے اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب ثابت سیٹ پر لیٹ گئے. انگریز جب واپس آیا تو اس نے دیکھا سیٹ بھی جا چکی، ہیٹ بھی نظر نہیں آتا. گھبرایا کہ بھئی اس کی تو معمولی سی پگڑی تھی، میرا تو بڑا قیمتی ہیٹ ہے. خان صاحب سے کہنے لگا خان صاحب کہ سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا تمہارا مرض. ویئر از مائی ہیٹ، میرا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب واپس آئے گا تو بتا دے گا. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں، عربی میں علاج بالمثل. تو شادی رحمت اللہ علیہ نے الزامی جواب دیتے ہوئے مرزا سے کہا اگر تیرے احمد پہ غلام غیر ضروری ہے تو میرے عطا پہ، میرے اللہ پہ عطا بھی غیر ضروری ہے. عطا اللہ نام ہے نا، تیرا غلام غیر ضروری، میرا عطا غیر ضروری. تو غلام کے بغیر والا احمد بنتا ہے تو اطلاع عرض ہے کہ یہ ناچیز بھی عطا کے بغیر والا اللہ ہے. تو جب میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ جب میں خود تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کرداروں پر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر. آج تو پروڈکٹ لینے کے جنون میں کئی لوگ بنی بنائی پکی پکائی پہ قبضہ کر رہے، لیکن مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اگر کوئی کامیابی ہوئی ہے یا آئندہ ہوگی تو میں یہ سارا پروجیکٹ بڑے تغیر میں اس مسئلے کے لیے جدوجہد کرنے والے ان کرداروں کو دیتا ہوں جنہوں نے خون جگر سے مسئلہ ختم نبوت کو رنگینی بخشی. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، خطابت مولانا عبدالمجید نذیر، سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا داود غزنوی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند، اللہ تیری عظمتوں میں اضافہ فرمائے، خدا تجھے نظر بد سے بچائے. تو نے کیسا کردار پیدا کیے. میں کہا کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند نے مجاور نہیں مجاہد پیدا کیے. باطل جس روپ میں آیا اس کا مقابلہ کرنے والے یہی درویشہ. بڑے صغیر میں جب صہیونی اور نصرانی مشنریز نے یلغار کی تو ان کے مقابلے میں محمد الیاس کی تبلیغی تحریک کھڑی ہوئی. آج پوری دنیا میں الیاسی لشکر اسلام کی نمائندہ تحریک بن کر پھیلا ہوا ہے. دنیا کے 22 ملکوں میں تو میں جا چکا ہوں، ان میں یورپین ممالک بھی ہیں، جزائر ویسٹ انڈیز بھی ہیں، افریقن ممالک بھی ہیں، انڈیا بھی ہے، ماریشس بھی ہے، امارات بھی ہیں. کل کے دوستوں میں نے جہاں بھی قدم رکھا ہے محمد الیاس کے تبلیغی سپاہی مجھے ہر جگہ رواں دواں نظر آئے. آج ان کی کوششوں سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے. خدا کی قسم صرف انگلینڈ میں، چھوٹا سا ملک ہے انگلینڈ، جغرافیہ کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے پاکستان سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ صرف انگلینڈ میں اس وقت 750 مسجدیں قائم ہو چکی ہیں. اور اسکاٹ لینڈ میں، گلاسگو میں، اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کے سامنے تبلیغی مرکز بنایا گیا ہے جس کا مینار 15 کلومیٹر دور سے موٹر وے پہ نظر آتا ہے. موٹر وے پہ جب عیسائیوں کے قافلے، عیسائیوں کا ٹریفک سیلاب کی صورت میں گزرتا ہے تو پہلی نظر محمد عربی کی عظمت کے نشان پہ پڑتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ. اور برٹش پریس یہ اعتراف کرنے پر
مجبور ہو گیا. برطانوی پریس نے یہ لکھا کہ اگر دعوت و تبلیغ کی رفتار یہی رہی تو 20 سال کے بعد برطانیہ پر عیسائیوں کی نہیں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. صہیونی اور نصرانی مشنریز کا تعاقب کرنے والے یہی، فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنے والے علماء دیوبند، فرنگی سیاست کا تعاقب کرنے والے علماء دیوبند، اور یہ تعاقب جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. فرنگی سیاست کا تعاقب جاری رہے گا. فرنگی ٹاؤٹ، ہم چاہے کچھ بھی ہوں لیکن برطانیہ کے سیاسی دلالوں کا تعاقب جاری رکھنا ہمارے ایمان کا جزو ہے. یہ سرفراز و سرفر دو مطلب، سرفراز و سربلند دیوبند، سرفراز و سربلند، سرفراز و سربلند، جزاک اللہ. اور سرفراز بھی ہے دیوبند، سربلند بھی. بالکل جی. خدا کی قسم میں نے 3 مرتبہ انڈیا کا دورہ کیا. 16 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت انڈیا میں. 16 کروڑ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یوں منظم ہے. سبحان اللہ. یہاں تو دشمن نے آگ لگا دی نا ہمارے گھر میں. بالکل جی. مظلوموں کو آپس میں لڑا دیا تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں، تاکہ ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ نہ سکے، آپس میں لڑے. ہمیں تو اس نے ہوم ٹینشن میں، خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا. لیکن انڈیا کے علماء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ یکجان ہے اور دینی مدارس کو دیکھ کر رشک آیا. عظیم الشان یونیورسٹی ہیں انڈیا کے. دینی مدارس یتیم خانے نہیں ہیں، یونیورسٹیاں. سبحان اللہ. یہاں تو انگریزی تعلیم کے ادارے بلند و بالا ہے نا، اور انڈیا میں قال اللہ اور قال رسول کے مراکز بلند و بالا ہے. جامعہ اسلامیہ ڈابول 1700 مسافر طلبا، جامعہ حسینیہ راندیر 1300 مسافر طلبا، جامعہ امینیہ دہلی میں 1000 طلبا، دارالعلوم دیوبند میں 3000 مسافر طلبا، 600 دورہ حدیث میں. سبحان اللہ. 600 تو دورہ حدیث میں. اور ایک جامعہ اسلامیہ للبنات بنایا ہے ڈابول والوں نے 2.25 کروڑ روپے کی لاگت سے. 7 سال کا کورس بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، مڈل پاس بچیوں کو داخلہ ملتا ہے. 7 سال کے بعد وہ بچی دورہ حدیث بھی پڑھ لیتی ہے اور گریجویٹ بھی ہو جاتی ہے. 5 زبانوں میں لیکچرار اور مبلغہ بن جاتی ہے تاکہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کے تقاضے عورتوں میں پورے ہو سکے. اور یہاں طوائفوں کو تمغے ملتے ہیں، یہاں طوائفوں کو تمغے ملتے ہیں. اور اخبار میں جب خبر لگتی ہے تو طوائفیں بھی تمغے لے رہی ہوتی ہیں، یہاں کے ملا بھی تمغے لے رہے ہوتے ہیں. آگے داڑھی پیچھے ساری. آثار قیامت نہیں ہے یہ. بالکل جی. آثار قیامت ہے یہ. میرے عزیز دوستو، منکرین صحابہ کا تعاقب کرنے والے یہی درویش مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا عبد الشکور لکھنوی تک، اور لکھنوی سے لے کر آج تک منکرین صحابہ کا کامیاب تعاقب کرنے والے یہی درویش ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم صحابہ کے وکیل بن کر جینا چاہتے ہیں. یہاں ایک سوال کر لوں اپنی تقریر کے اختتام پر، خلاصہ نکال لوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی کرسی پر سب سے پہلے آئے یا سب کے بعد آئے؟ سب کے بعد. سوچ کر، نبوت کی کرسی پر، رسالت کی مسند پر حضور سب سے پہلے آئے یا سب کے بعد تشریف لائے؟ سب سے پہلے. سب کے بعد آئے. نامزدگی پہلے ہوئی، نامزدگی پہلے ہوئی لیکن چارج بعد میں سنبھالا. نامزدگی سب سے پہلے ہوئی لیکن چارج سب کے بعد سنبھالا.
شان بڑھ گئی، کوئی شان میں کمی تو نہیں آئی ٹل والوں، تو معلوم ہوا کہ آخر میں آنے سے شان کم نہیں ہوا کرتی، عظمت کم نہیں ہوا کرتی۔ ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں ملنگوں کو، ایرانیوں کو ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی کو ہم آخری خلیفہ کیوں مانیں؟ علی کو تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے کہا اگر حضرت علی کی عظمت شان کے لحاظ سے ان سے پہلے کوئی خلیفہ برداشت نہیں، تو پھر سرکار دو عالم کی عظمت شان کے لحاظ سے ان سے پہلے کوئی نبی و رسول برداشت کیوں؟ حضور سب کے بعد آئے امام الانبیاء بن کر، علی تینوں کے بعد آئے امام الخلفاء بن کر، مصدق الخلفاء بن کر، حضور آخر میں آئے مصدق الانبیاء بن کر، علی المرتضی رضی اللہ عنہ آخر میں آئے مصدق الخلفاء بن کر، امام الخلفاء صدیق اکبر اور امام الانبیاء صدیق کا استاد کامل محمد عربی، خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سفر ابو بکر یہ ابھی تو ہمیں نے سمجھانا ہے نا ان کو، کیونکہ پہلی حاضری ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، آپ جواب دیجئے ابو بکر، لیکن جم کے جواب دیجئے گا، دل کی گہرائیوں سے جواب دیجئے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر یہ ڈھیلا جواب ہے، یہ جواب ڈھیلا ہے، مجھے صحت مند جواب چاہیے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، عمر جم کے ذرا، گلی گلی نگر نگر۔ بمبئی پہنچا ہوں میں پچھلے دنوں، تو ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام جو وہاں استقبال کے لیے جمع تھے، انہوں نے انہی آوازوں سے میرا استقبال کیا، اور میں سوچتا رہا، کیسٹوں سے سن کر انہوں نے یاد کر لیے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر جب یہ کہتے ہوئے گزرے تو بمبئی کی عمارتوں سے ہندو باہر نکل آئے اور دیکھنے لگے، اور جب رات کو آزاد میدان کے جلسے میں ہیل کی ضربیں لگی تو ہزاروں ہندو سر نکال کے کھڑکیوں سے دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپریشن ہو رہا ہے۔ تو ذرا جم کے جواب چاہیے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی ہم سفر میں بھی، حضر میں بھی ہم سفر، ہجرت میں بھی اور نصرت میں بھی ہم سفر، فتح جنگ میں بھی اور امن میں بھی ہم سفر، بدر میں بھی اور عہد میں بھی ہم سفر، دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی ہم سفر، مدینہ کے بازاروں میں بھی ہم سفر، جنت کے گلزاروں میں بھی ہم سفر۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، عمر گلی گلی نگر نگر، عمر۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سبائیت کے سینے پہ چھاپ لوٹتے، آپ کی آوازیں ایران تک جانی چاہیے۔ اور میرے عزیز بچوں، اللہ تمہارے عقیدے کو، تمہارے مستقبل کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کو بلند کیا کرو، اس آواز کو، جب سکول جایا کرو نا تو یہی کہتے جایا کرو، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، اور جب وہاں سکول سے واپس آیا کرو تو یہی کہتے آیا کرو، گلی گلی نگر نگر عمر۔ یہ سچی بات ہے یا جذبات ہے؟ محض سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ یہ گلیاں، یہ آبادیاں، یہ بازار، یہ شہر جب ہے نا، اگر عمر ہے، ماں اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہے، بیٹا اللہ تجھے عمر دے، عمر ہوگی تو آبادیاں ہوں گی،
اور اگر عمر نہ ہو تو قبرستان ہوگا. چل والو. اور یہی وجہ ہے جو عمر سے آشنا نہیں وہ جیتے جی قبرستان میں جھنڈیاں لگائے بیٹھے ہیں. ملنگ قبرستان میں نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، یا اللہ گھڑی نے 12:15 بجانا شروع کر دی. اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی ترجمان صحابہ کرام ہیں. قرآن و سنت کی وہی تشریحات اس امت کے لیے قابل قبول ہیں جن کا عملی مظاہرہ دور خلافت راستہ میں ہوا. سنی مجلس عمل پاکستان کا یہی موقف ہے. ہم نے راولپنڈی میں، کوئٹہ میں، کراچی میں اور لاہور میں کانفرنسیں کی، کنونشن کیے اور حکومت پر یہی بات واضح کی کہ اس ملک میں اسلامی قانون کی بنیاد فقہ حنفی پہ ہوگی. کیونکہ فقہ حنفی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی موقف کا پرتاؤ ہے اور قرآن و سنت کی وہی تصریحات قابل قبول ہیں جو دور خلافت راشدہ میں سامنے آئیں. شیعہ حضرات کو جو آج کل مطالبات کی جلغار کیے ہوئے ہیں، ہم وہی حقوق دینے کے لیے تیار ہیں جو ایران میں انہوں نے ہمارے سنی بھائیوں کو دے رکھے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تکرار کے، بھائی چارے کی فضا میں. ہم سے وہ سارے حقوق گن گن کے لے لو جو حقوق تم نے ایران میں اہل سنت 35% اہل سنت کو دیے ہوئے ہیں. اور اہل سنت کا وہاں یہ حال ہے کہ تہران جیسے بین الاقوامی شہر میں جہاں 11 لاکھ سنی مسلمان رہتے ہیں، آج تک ان کو 12 فٹ مربع کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ملی. وہ پہلے وہ جو داڑھی منڈا شہنشاہ تھا اس نے بھی اجازت نہیں دی اور اب اس داڑھی والے شہنشاہ نے بھی اجازت نہیں دی. یہ آدم خور نے جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اسلام کا پہلا دشمن ابو بکر تھا. یہ خمینی لکھتا ہے، یہ خمینی لکھتا ہے کہ اسلام کا پہلا دشمن ابو بکر تھا. کشف اسرار میں لکھا ہے اس نے اسلام کا دوسرا دشمن عمر تھا، اسلام کا تیسرا دشمن عثمان تھا. اور خمینی کا ایک نمائندہ ہے لاہور میں، میں اس ملعون کا نام لے کر اپنی زبان کو پلید نہیں کرنا چاہتا، اس نے کتاب لکھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد زبانی کرتے ہوئے. اس نے لکھا ہے کہ عثمان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف نبی کی بیٹیاں ہتھیانے کے لیے اسلام لایا تھا. ام کلثوم اور رقیہ کے عاشق تھا، اس وجہ سے وہ اسلام لایا. پھر کثرت جماع سے اس نے دونوں کو مار ڈالا اور بعد از مرد ان سے وطی کرتا رہا. عائشہ فاحشہ تھی. یہ پاکستان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور پاکستان کے موجودہ بزدل حکمران اپنی کرسی کو بچانے کے جنون میں ان بد زبانوں کو انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.